औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है आपकी तमाम जो रिज़्क़ के मसले हैं वो हल फरमा दे। जिनके कर्ज़ हैं अल्लाह ताला कर्ज़ अदा फरमा दे, कोई वसीला बना दे, और जिनकी औलाद नहीं अल्लाह ताला नेक और साले औलाद अता फरमाए, और जो बहन भाई बीमार हैं उन्हें अल्लाह ताला जो है शिफाए कामला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो नाज़रीन आज की वीडियो जो है ना, इसमें मैं आपको बहुत ही पावरफुल और एक शॉर्ट अमल जो है वो बताने जा रही हूँ। ये मेरा ख़ुद का भी आज़मूदा अमल है, माशाल्लाह मैं करती हूँ और अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है। और ये जो आज का वजीफ़ा है वो रिज़्क़ और दौलत की फरावानी के लिए है। अगर आप ये 4 अल्फाज जो मैं आपको बताऊंगी हर नमाज के बाद आप जो है कर लें इसको, तो इंशाल्लाह रिज़्क़ और जो दौलत है वो उसकी बरसात होगी। इंशाल्लाह इस तरह की बारिश होगी कि जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना ये पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप जो है ना अपने और भी इज़्ज़त के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको जो है ना लोग इज़्ज़त नहीं देते, नापसंद करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपकी जो है ना बात नहीं सुनी जाती, तो तब भी आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर जगह इज़्ज़त मिलेगी। इज़्ज़त भी मिलेगी और जो है आपको दौलत रिज़्क़ जो उसके वसाइल भी बनते चले जाएंगे। बस इसके लिए शर्त यही है कि आपने कामिल यकीन के साथ करना है, नेक नियति के साथ करना है, खुलूस के साथ करना है, और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। तो अभी चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये वजीफ़ा आपने किस तरह करना है। तो ये आपने हर नमाज के बाद करना है, ठीक है। अगर आप नमाज नहीं कुछ दिनों में पढ़ रहे तो आप इसको वैसे भी ज़िक्र के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं ना, तो 7000 मरतबा कर रहे हैं, 5000 मरतबा या फिर 3000 मरतबा, कितनी दफ़ा भी आप कर रहे हैं ना, या 500 मरतबा भी कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप इसको कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना आपके जो है ना कर्ज़ के जो है ना मसाइल है ना वो हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा कर देंगे आपके कर्ज़ उतारने के लिए। आपको अल्लाह ताला या इतने ज़्यादा पैसे दे देंगे कि आपका कर्ज़ उतर जाए, नहीं तो अगर किसी को टाइम दिया हुआ तो उसकी डेट वगैरह जो है ना एक्सटेंड हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपको जो टाइम मिल जाएगा। और अगर आप इसको दुरूद पाक के साथ पढ़ेंगे नमाज के बगैर भी, जैसे कि आप दुरूद इब्राहिम का ज़िक्र कर रहे हैं ना 313 मरतबा, जैसे मैंने अपने सारे बहन भाइयों को ना 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम और 7000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र पे लगाया हुआ है। माशाल्लाह सबको कामयाबी मिल गई है। और मेरे तो इस तरह के अब बहन भाई हैं कि अब वो थोड़ा सा भी ज़िक्र करते हैं ना, 100 मरतबा भी ज़िक्र करते हैं ना, तो उनको जो है ना कामयाबी मिल जाती है। लेकिन ये कि उन्होंने 2-4 माह जो है ना वो जो है ना रेगुलरली इसको टाइम दिया है, तो साथ नेक अमाल भी किए हैं और सदका खैरात भी वो वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। तो आप लोग भी जो इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिम का वजीफ़ा कर रहे हैं, तो आप लोग ना सदका खैरात जो है ना वो लाज़मी किया करें। अपने से जो नीचे वाले लोग हैं, गरीब हैं आपसे, उनका ज़रूर ध्यान रखा करें, उनके काम आया करें। दूसरों का दिल ना तोड़ा करें, दिल आज़ारी ना किया करें। और जो बहन भाई कहते हैं कि हम तो बाहर बहुत अच्छा सलूक करते हैं, इंसानियत का के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो सबसे पहले ना आप अपने आप को देखें। अगर जज करना चाहते हैं ना कि आप नेक अमाल कर रहे हैं या आपका इखलाक बहुत अच्छा है, तो ये हदीस पाक से भी साबित है कि जो है ना सबसे बेहतरीन इखलाक का वो मालिक है जिसका अपने घर वालों के साथ ही इखलाक अच्छा है। तो आप अपने आप को जज करना चाहते हैं ना, तो आप किस मुकाम पे, तो आप देखें कि आपके अपना जो सलूक है वो घर वालों के साथ कैसा, आपकी जो है ना सलूक जो है ना वाइफ के साथ कैसा है, या फिर वाइफ का अपने हस्बैंड के साथ कैसा सलूक है। इसी तरह सास ससुर हैं उनका अपनी बहू के साथ कैसा सलूक है, इसी तरह बहू का जो है ना अपने ससुराल वालों के साथ जो है ना कैसा सलूक है, कैसा इखलाक है। तो अगर आपका सबसे पहले इन नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ इखलाक अच्छा ना, तो देन यू कैन से कि आप जो है ना अच्छे इखलाक के मालिक हैं। लेकिन अगर आपका घर वालों के साथ, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं है, इखलाक अच्छा नहीं है, बैड वर्ड्स उनको बोलते हैं, उनकी ज़ातियात पे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाते हैं, तो फिर आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आप ना अच्छे इखलाक के मालिक हैं। लेकिन ये कि अगर आप खुद ही अपनी तारीफ़ें करते रहें कि हम बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं, तो वो नहीं है। तारीफ़ वो होती जो कोई दूसरा बयान करे। तो अब मेरे बहन भाई सोच रहे होंगे कि मैं तो वजीफ़ा आपको बताने लगी, तो अब हमारी अपी जो है ना हमारी बात को जो है ना किधर का किधर ले गई हैं।
تو یہ ڈیئر میں نے اس لیے بات کی ہے کہ پھر یہ آپ جب وظائف کرتے ہیں نا تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا یہ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو پوری طرح سے فائدہ نہیں ملتا، پھر آپ کا ذکر آپ شکایت کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک نئی بات نا آپ کو بتائی، پہلے تو ہوتا ہے نا میں کہتی ہوں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رحم کریں دوسروں پر، اور جو ہے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ایک میں نے یہ ڈفرینٹ انداز میں ایک نئی بات آپ کو بتائی ہے، اس لیے بتائی کہ آہستہ آہستہ جس طرح آپ لوگ میری ویڈیوز سنتے جائیں گے انشاءاللہ وہ ساری آپ تبدیلیاں اپنے اندر لاتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ بالکل پرفیکٹ انشاءاللہ بنیں گے۔ پھر بھی انسان جو ہے نا خطا کا پتلا، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی، اسی لیے تو پھر ہم نے استغفار کرنا ہے کہ جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کچھ غلطیاں ہم کر رہے ہیں تو وہ ہم جو ہے نا ان سے بچ جاتے ہیں، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اور استغفار کا اور درود ابراہیم کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو انسان گناہ نہیں بھی چھوڑ سکتا نا تو وہ گناہ سارے جو ہے نا اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور وہ نیکی کے کاموں کی طرف جو ہے نا اس کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور نیک کام کر کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو جب ہم دوسروں کے لیے جو ہے نا اچھے کام کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، تو پھر ہم تھوڑا بھی ذکر کرتے ہیں نا تو ہمارا بہت جلدی قبول ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو راضی کر چکے ہوتے ہیں نا اپنے اعمال کے ذریعے۔ تو پھر اللہ پاک تھوڑا ذکر بھی کرتے ہیں نا، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا پہ کن فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو سمجھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی کرم کریں گے۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قرض کے لیے جب آپ کریں تو آپ نے جو ہے نا استغفر اللہ کے ذکر کے بعد اس کو کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا جہاں بھی جائیں عزت ملے، یا کسی کام کے لیے ایسے کام کے لیے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یا کوئی رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، کسی سے بات منوانی ہے، تو پھر یہ آپ نے درود ابراہیم کا ذکر کرنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اتنا ناظرین یہ پاورفل عمل ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ رزق کے وسائل بناتا ہے، روزی کے وسائل بناتا ہے نا، کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرما دیتے کہ انسان ایک دفعہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا کہ جب آپ کو وہ سارے فائدے مل جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، رزق روزی کا اور عزت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، تو پھر آپ نے شکرانے کے نفل جو ہے نا وہ ضرور ادا کرنے ہیں۔ بے شک وہ آپ 2 کریں 4 کریں، جتنی بھی آپ میں ہمت ہے نا، تو دعا جو ہے نا اس کے ساتھ آپ نے لازمی مانگنی ہے۔ تو چلیے اب بتاتی ہوں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ کس طرح اس کو آپ نے کرنا ہے، کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کی جس کی بہت زیادہ روزی تنگ ہو گئی ہے، رزق کے وسائل نہیں بن رہے، جاب نہیں مل رہی، یا پھر رزق جو ہے نا اٹک اٹک کر ملتا ہے، یا رکاوٹوں کے ساتھ ملتا ہے، یا روزی یا پھر جاب وغیرہ چھوٹ جاتی ہے، تو وہ ضرور یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی جاب یا کاروبار یا پھر رزق کے وسائل بنا دے گا۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے جب نماز پڑھ لینی ہے، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کی ابتدا کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ پہلے حمد و ثنا کریں اللہ تعالیٰ کی، پھر آپ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ تو اسی عمل کو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جب نماز پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ جو ہے نا سورۃ فاتحہ پڑھیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے سب سے بہترین ہے۔ آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں، بے شک وہ آپ کی مرضی کہ اپنی دعا کو کتنا لمبا کرنا چاہتے ہیں، 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، جتنی دفعہ بھی آپ اس کو پڑھیں گے اتنی ہی دفعہ آپ نے بعد میں درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب آپ درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے استغفار کی یہ دعا پڑھنی ہے جی، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اس کا اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گی یا پھر دعا ادھر لکھ دوں گی، تو اس کو آپ روک کے جو نا یاد بھی کر سکتے ہیں، موسٹلی تو آپ سب کو ماشاءاللہ آتی ہوگی۔ تو وہ یہ دعا ہے، اس کو آپ نے 3 دفعہ ریسائٹ کرنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو آپ نے 3 دفعہ ریسائٹ کر کے پھر 1 دفعہ آپ نے جو ہے نا درود ابراہیم پڑھنا، 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں یا 7 دفعہ پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، یا 11 دفعہ بھی پڑھ لیں۔ اسی طرح اول آخر آپ نے پڑھنا ہے، آپ اپنی دعا کو جتنا بھی لمبا کرنا چاہے، جتنا آپ کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے تو آپ لمبا بھی کر لیں، نہیں تو اگر آپ کو کہیں جلدی بھی ہے تو پھر بھی آپ کم از کم جو ہے 1 دفعہ تو ضرور درود ابراہیم پڑھیں گے اول آخر پہلے۔ پھر آپ نے جب 1 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ 4 کلمات ہیں، بہت ہی پاورفل کلمات ہیں، جو رزق کو کھینچنے والے ہیں، مقناطیس کی طرح رزق کو کھینچتے ہیں، اور عزت بھی اللہ تعالیٰ ایسے آپ کی بناتے ہیں، جو لوگ آپ کو بے عزت کرتے ہیں وہ خود آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ہے آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اپنے فنگرز پہ آپ نے اس کو ریسائٹ کرنا ہے کہ آپ کو بھولے بھی نہ۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسرا جو کلمہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے یا معزو یا معزو یا معزو، یہ بھی آپ نے 3 دفعہ ریسائٹ کرنا ہے۔ اور جو چوتھا کلمہ ہے وہ ہے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، یہ بھی آپ نے 3 دفعہ ریسائٹ کرنا ہے۔ یہ کر کے پھر آپ نے جتنی دفعہ پہلے درود ابراہیم پڑھا ہوگا اتنی ہی دفعہ بعد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نے 1 دفعہ پڑھا تو آپ نے بعد میں بھی 1 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر جو دعا مانگیں اپنے رزق کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی عزت کے لیے، تو آپ اس عمل کو بنا لیں۔ آپ دیکھیے گا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے نا آپ اپنی عزت میں بھی اضافہ خود بخود محسوس کریں گے، لوگ آپ کو عزت دینا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے رزق میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا فراوانی ہوگی، دولت رزق جو ہے نا بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گا۔ بیلیو کریے، آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، یہ میرا تو آزمودہ ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بھی عزت دلوائی جو عزت نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ لوگ ضروری نہیں ہے کہ کچھ لوگ آپ عزت دار نہیں ہیں تو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ جو خود عزت دار نہیں نہ ہوتے تو وہ دوسروں کی عزت نہیں کرتے۔ آپ یہ ذہن میں بات بٹھا لیں، جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کی ضرور عزت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بعض دفعہ ہوتا ہے جیلس ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے، دوسروں کے سامنے ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ عمل یہ آپ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بھی نرم کر دے گا، حسد کو نکال دے گا، اور وہ لوگ بھی آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور رزق کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ آپ نے استغفار کا بھی عمل کیا، بے شک آپ نے 3 دفعہ کیا، یہ اتنا پاورفل استغفار کا عمل ہے جو میں نے آپ کو 3 دفعہ بیچ میں کرنا بتایا ہے، کہ یہ آپ کے ان 4 کلمات کے ساتھ مل کر آپ کے جو رزق اور دولت کا مسئلہ ہے نا وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اور قرض کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے جو دن میں آپ استغفر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ دن کو بھی آپ کر سکتے ہیں، ویسے بھی اپنی انگلیوں پہ کریں، درود ابراہیم اول آخر جتنا آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اور عزت کے لیے جو ہے کہ آپ کو جو نا لوگ آپ کی عزت کریں تو وہ آپ درود ابراہیم کے بعد کریں۔ دیکھیے گا کہ آپ لوگ خود مجھے آ کے کمنٹ کریں گے، بلکہ اپنی سٹوری شیئر کریں گے، بلکہ آپ سے میں ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ میرے جو چینل کا اباؤٹ سیکشن ہے نا اس میں نے جو ہے نا اپنے انسٹا کی آئی ڈی بھی مینشن کی ہوئی ہے، واٹس ایپ بھی مینشن کیا ہوا ہے، تو آپ ان دونوں پہ آ کے نا اپنا جو ہے نا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، تاکہ میں اپنے دوسرے جو ہے نا بہن بھائی ان کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہوتے رہیں، کیونکہ کچھ بہن بھائی جو ہے نا بہت زیادہ سخت طبیعت کے مالک ہیں، ہارش ورڈ یوز کرتے ہیں، ہارڈ کمنٹ کرتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے بھی میں کچھ کر سکوں، ان کو بھی یہ جو وظائف ہے نا فائدہ دیں اور وہ بھی اس کام پہ لگ جائیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ ناظرین آپ لوگ اس میں میرا بالکل پورا ساتھ دیں گے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو کی سمجھ بھی آ گئی ہوئی، وظیفے کی بھی ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی جو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔